سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے، کیا ہم اپنے بچی کا نام یعنی لڑکی کا نام جنت رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اس کا آپ جواب عنایت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہاں پہ میں نے کچھ یوٹیوب پر کلپ دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت نہیں رکھنا چاہیے نام اپنی لڑکیوں کا، کیونکہ جنت تو مرنے کے بعد ملتی ہے، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتا ہے، جس کے اخلاق میں، کردار میں اور اعمال میں کوئی کمی نہیں ہو، تو اس کو جنت ملتی ہے، مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ تو بہت سی میں نے ایسے کلپیں دیکھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، جنت نام نہیں رکھنا چاہیے، اگر جنت رکھ لو گے تو اس جنت کی توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ تو ایسا دیکھیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جنت نام رکھ سکتے ہیں اپنی لڑکی کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے، جنت تو جنتیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا، وہ بات حق ہے، مگر ہماری جو نسبت ہے نا، ہم نسبت سے پکار رہے ہیں، یعنی ابھی ہم اپنی لڑکی کا نام رکھیں گے کہ جنت ادھر آؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس جنت کو تھوڑی بلا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے، اس جنت کو ہم تھوڑی پکار رہے ہیں، نہ اس جنت کو ہم بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری جو نسبت ہے، ہماری جو مراد ہے، ہمارا جہاں ذہن جا رہا ہے، جہاں ہم سوچ رہے ہیں، جسے آواز دے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہماری لڑکی، یعنی جنت جس کا نام رکھا ہے اس کو ہم پکار رہے ہیں۔ تو اس میں تو سیدھی سی بات ہے نا، ہم اس جنت کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ یہاں پہ یہ غور کریں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت نام نہیں رکھنا چاہیے، تو ایسے تو میرے بھائی معراج بھی نہیں رکھنا چاہیے، معراج بھی نہیں رکھنا چاہیے، ایسے تو علی بھی نہیں رکھنا چاہیے نام، ایسے تو فاطمہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، زہرا بھی نہیں رکھنا چاہیے، ایسے بہت سے نام ہیں، مگر یہاں پہ یہ غور کریں، دیکھو کوئی بھی نام ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور رکھے جائیں تو اس کا معنی اچھا ہو، بہتر ہو۔ جنت کا معنی الحمدللہ بہت اچھا معنی ہے، جنت نام رکھ بھی سکتے ہیں، ایسے اگر ہم نے فاطمہ رکھا نام، فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں، تو اس لیے کیا نام ہے، اب ہم اپنی بیٹی کو فاطمہ کر کے پکار رہے ہیں، تو ہم جو جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ہم انہیں تھوڑی پکار رہے ہیں، یعنی ان سے ہماری نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ بات صحیح ہے، ان کے نام سے نسبت ہے، ان کا نام ہم نے اپنی بچی کا رکھا، تو ہم ان کے نام کی توہین تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں پہ یہ غور کریں کہ کوئی بھی اگر نام رکھیں، محمد رکھیں یا علی رکھیں یا فاطمہ رکھیں، البتہ کوئی بھی نام رکھیں تو کسی بھی نام کی آپ توہین نہ کریں، یعنی اسے بگاڑے نہیں۔ جیسے اگر میرا نام رضوان ہے تو میرا نام رضوان ہے یعنی جنت کو دروگا، تو اب میں جنت کو دروگا تھوڑی ہو گیا، اتنی سی بات ہے، سمجھ لیں کہ اگر میرا نام رضوان ہے تو جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے، تو حالانکہ اب میں جنت کا دروگا تھوڑی ہوں، میرا نام ہے نا خالی رضوان۔ تو اسی طریقے سے اگر جنت نام رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جنت تو لڑکی کا نام ہم نے رکھا نا، نسبت ہمارا ذہن مائنڈ کہاں جا رہا ہے؟ ہماری لڑکی کی طرف جا رہا ہے کہ جنت ادھر آؤ یا جنت یہ کام ہمارا کر دو۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اگر نام رکھیں تو اس کو بگاڑیں نہ، اس کو اگر ہم بگاڑیں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ نام کی بے ادبی کر رہے ہیں، نام کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ نام کی جو نسبت ہے کس سے ہے؟ اگر ہم نے جنت رکھا تو جنت سے نسبت ہے، اگر ہم نے فاطمہ رکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نام ہے، نسبت ہے۔ تو یہاں پہ یہ غور کریں، کوئی بھی اگر نام رکھتے ہیں ہم تو اس نام کی بے ادبی نہیں کریں۔ آج کل دیکھتا ہوں میں عوام اہل سنت میں بہت سارے نوجوان ہمارے بھائی ایسے ہیں، اگر کسی کا نام رضوان ہے تو اسے بگاڑ کے بول رہے ہیں، کسی کا نام زید ہے تو اسے بگاڑ کر کے بول رہے ہیں، کسی کا نام رمضانی ہے رمضان کی نسبت سے تو اس کو بگاڑ کے کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سے نام ایسے ہیں، جیسے معراج احمد ہے، تو یہ نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شہر کرائی گئی تھی، تو اس معراج سے ہمیں نسبت ہے نا، اور نام حالانکہ کیا ہے، ہمارا نام ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا نام معراج ہے تو ہم معراج ہی کہیں گے نا، اب اسے کیا نام ہے وہ کہیں کہ وہ والی معراج ہے، تو یہ گناہ ہے۔ یہ کسی کتاب میں، کسی بھی حدیث مبارکہ میں یہ نہیں آئی یہ بات کہ کسی بھی آپ
نام کے الفاظ کو بگاڑیں، ٹھیک ہے؟ جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے اس باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان باتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور بہتر عمل یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں تو اچھے عالم سے، اچھے مولانا سے، اچھے مفتی سے پوچھ لیا کریں۔ بہتر ہے کہ کسی عالم سے مشورہ لیں، اور یہ نام کوئی بھی آپ رکھ رہے ہیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہ نام رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ عالم صاحب، مفتی صاحب اجازت دے دیتے ہیں تو آپ رکھ لیجئے۔ آج کل کچھ لوگوں کو موت پڑتی ہے، آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں ہم خود رکھ لیں گے، اپنا بچے کا نام ہم خود رکھ لیں گے، اتنا تو ہمیں پتہ ہے۔ اب نام اگر رکھ رہے ہو تم تو ہم کہنا ہی رکھو۔ بہت سے نام ایسے ہیں رٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زبانوں پہ رضوان ہوتا ہے، علی شان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زید ہوتا ہے، رمضانی ہوتا ہے، الزید ہوتا ہے، بہت سے ایسے نام ہیں، زاہد ہوتا ہے۔ تو بہت سے نام ہیں ہم رکھ لیتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ اگر کوئی آپ یونیک نام یعنی نیو نام اچھا بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے کسی مسجد کے امام سے، عالم سے بہترین طریقے سے آپ ان سے کہیں کہ عالم صاحب ہماری لڑکی کا یا لڑکے کا نام بتا دیجئے کیا رکھیں، تو امام صاحب آپ کو خود بتا دیں گے، مفتی صاحب آپ کو خود بتا دیں گے۔ اسی طریقے سے آج کل لوگوں کو موت پڑتی ہے کہ ہم ان فلاں مفتی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، فلاں عالم صاحب سے نہیں پوچھیں گے، ان سے ہم نہیں بولتے ہیں، ان سے ہماری گفتگو صحیح نہیں ہے، ہم ان سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کسی سے تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں، کل میدان محشر میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ آپ نے ایک عالم سے بغض رکھا، ایک مفتی سے آپ نے بغض رکھا۔ اسی طریقے سے میں ہوں جہاں سے، جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی میں کیسے کیسے مراحل آتے ہیں۔ لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، حالانکہ برا بھی کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ میرے پیچھے میں بھی اچھا کہتے ہیں اور سامنے بھی اچھا کہتے ہیں۔ اب جو برا کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، جو برا کہہ رہے ہیں کہنے دو، میرا کیا بگڑ رہا ہے اس میں؟ اللہ اس کا انصاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ہوتے ہیں کہ جاہل بحث کرتے ہیں کہ یہ مفتی نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آپ یہ سمجھ لیں آپ کا ایمان، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس سامنے والا کہہ رہا ہے کہ مفتی ہوں، آپ کو یقین نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تحقیق کر لو پہلے، یہ انسان ہے یا نہیں ہے تو ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ پوری طریقے سے ہے تو علم سے بھرا ہوا آپ اس پہ تہمتیں ڈال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار آپ ہوئیں گے کل میدان محشر میں۔ آپ کی اس لفظ پہ بہت بڑی پکڑ ہوگی میرے بھائی۔ اس لیے ہر ایک عالم کی، ہر ایک مفتی کی تعظیم کیا کریں، جاہلوں سے بحث نہ کیا کریں۔ جاہل تو جاہل ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جاہل سے کبھی بحث مت کرو، کیونکہ وہ اپنی جب جہالت سے ہار جائے گا تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا، وہ دشمن بن جائے گا آپ کا بہت بڑا۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، اگر آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نزدیک میں مسلمان ہیں یا کوئی بھی ہے، اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے، اسے معاف کر دو۔ بہتر طریقہ یہی ہے، ہمارے نبی نے معاف کیا ہے تو ہمیں معاف کرنے میں کیا ہے؟ معاف کرنا نبی کی سنت ہے میرے بھائی، اور معاف کرنے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل پر اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میرے بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں ابھی کہ آپ ہمارے چینل سے اگر جڑے ہیں تو میرے بھائی جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس چینل کا ٹارگیٹ 1 ملین سبسکرائبر کا، 1 لاکھ سبسکرائبر تک، یعنی 10 لاکھ سبسکرائبر تک ہمیں اسے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اور امید ہے ہمارے ماں بہنیں، دوست و احباب ہمارا ساتھ ضرور دیں گے اس کام میں، کیونکہ ہمارا کام ہے دین کو پھیلانا، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا۔ آج کل بہت سی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں کہ بے علم ہیں، بھائی ہیں بہت سے بے علم ہیں، تو کوئی بھی آپ کی زندگی میں مراحل ہو، کوئی بھی دقت، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو آپ ہماری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا ویڈیو کے دوارا۔ اور کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ واٹسپ پہ ہمارے میسج کر دے، انسٹا کے نام پہ جائے مفتی رضوان جیلانی آفیشیل پہ، وہاں سے ہمارا نمبر لے اور واٹسپ میسج کر کے ہم سے چیٹ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹائم ہوگا انشاءاللہ آپ کے سوال کا رپلائی ضرور دیا جائے گا، اور ویڈیو میں آپ کمنٹ باکس میں کریں گے تو انشاءاللہ اس جواب کی شکل میں ویڈیو بنا کے ڈال دی جائے گی۔ اور آپ سے ایک بات اور میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی ویڈیو کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں اپنے وہ کمنٹ کریں جو آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، غسل کے فرائض، غسل کے شرائط، غسل کی سنتیں، یہ نماز شرائط، نماز فرائض، بہت سی ایسی شرائط ہیں، بہت سے ایسے حقوق ہیں جنہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، حقوق اللہ سے ریلیٹیو، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔